بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ناظرین ہمارے پاس کافی پولیٹیکل سٹوریز ہیں، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ضمنی الیکشن ہوا، اور ضمنی الیکشن بھی انتہائی خونی قسم کا ہو گیا ڈسکا میں، اور اس میں 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور باقی زخمی ہوئے۔ دھاندلی کا زور شور ہے، اور ایسے لگا کہ اگر یہ 4 حلقوں کے ضمنی الیکشن اس حد تک کشیدہ ماحول میں ہوئے ہیں تو ذرا سوچئے آئندہ عام انتخابات میں ماحول کیا ہوگا۔ اور اس میں کسی قسم کا کوئی قانون نظر نہیں آ رہا تھا، انتظامیہ نظر نہیں آ رہی تھی، پولیس نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت یہ تمام ادارے یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیسے، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اپوزیشن صرف ان حلقوں کے انتخابی نتائج تسلیم کر رہی ہے جس میں وہ کامیاب ہوئی، اور جس میں وہ ہار گئی وہ اس کے نزدیک دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ یہ نیریٹو اگلے عام انتخابات تک اسی طرح چلے گا، اور پھر اگین ذرا سوچئے کہ اس وقت تلخی کتنی بڑھے گی جب عام انتخابات ہوں گے۔ اور یہ ساری ایک ٹریلر ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے اندر خانے بیٹھ کے کہ یہ تو ایک ہم نے ٹریلر دکھایا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین پریس کانفرنس، اور رد الفساد کے بارے میں 4 سال مکمل ہونے پہ انہوں نے ایک مفصل رپورٹ پیش کی، اور پھر کچھ انڈائریکٹ کچھ چیزیں بھی کنوے کی، اس کے بارے میں بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے صورتحال جو ہے سینٹ الیکشن سے شروع کرتے ہیں۔ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سید یوسف زائی گیلانی صاحب کی ہار اور جیت یہ فیصلہ کرے گی کہ وزیر اعظم عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بتا دیا کہ سید یوسف زائی گیلانی صاحب کو میدان میں کیوں اتارا گیا ہے، ذرا سنیے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کو کامیاب بنائے، اور ہمارے اسپیکر بھی رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور اب ہمارے سینٹ کے چیئرمین بھی اگر وہ بنتے ہیں تو اس سے ان کا اعزاز نہیں، ہم سب کا اعزاز ہے انشاءاللہ۔ جی چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ آج گیلانی صاحب نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف زائی گیلانی سافٹ سپوکن ہیں، سخت زبان استعمال نہیں کرتے۔ آج بھی انہوں نے ملاقات کی۔ پھر نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب آپس میں بہت زیادہ رابطے میں ہیں، ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے۔ نہیں، اگر ان کو جیت کی یعنی امید نہ ہو تو وہ امیدوار کھڑے نہ کریں۔ اور لیکن ہوا تو یہ ہے کہ اسی ہمارے شو کے بیچ میں ہی 2 ووٹ اور گورنمنٹ کے بڑھ گئے ہیں۔ ایک کیا تھا وہ کے پی سے، اور ایک ڈسکا سے، جس کا رزلٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کل شام تک اگر رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو پی ٹی آئی بڑے مارجن سے جیت چکی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 2 سیٹیں تو اور ان کو مل گئی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں 2 سیٹیں بڑھ جائیں گی کل تک، اور ڈسکا کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا کل؟ نہیں، جو توقعات ہے یہ ہے، اگر اناؤنس نہیں ہوتا تو وہ 20 پولنگ پر کراتے ہیں، پھر بھی رزلٹ پی ٹی آئی کا جو ہے اس کو چینج نہیں ہو رہا۔ گراؤنڈ ریالٹیز نے یہ ثابت کیا ہے۔ میں کسی دھاندلی، بے قاعدگی یا کسی اے یا بی فریق کی حمایت نہیں کر رہا۔ جو میرے پاس اطلاعات ہے، علی اسید ملی جو پی ٹی آئی کے ہے، وہ جو کمپائل ہو چکا ہے رزلٹ، اس کی روح سے 8000 ووٹوں سے جیت چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایشو 2 ہے جی، ایک ہے کہ وہ 20-23 جو ہے پولنگ پریزائڈنگ افسر سے آیا، وہ کہاں رہ گئے تھے، اور انہوں نے بر وقت وہ کہتے ہیں ہم نے 8 بجے تو رزلٹ ویسے ہی کمپائل کر کے دے دیا تھا آر او کو، تو ہمیں وہاں پہنچنے میں دھند کی، اور 70 کلومیٹر دور تھا۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اچھا، دوسرا پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلط رزلٹ میڈیا پر چلوایا بنا کے خود، کہ پی ٹی آئی کے یا 143,000 اور نون کے 158، وہ کہتا وہ 1 لاکھ ووٹ اب نکالے کہاں ہیں؟ جی وہ 45 یہ بہت بڑا ایشو ہے جی جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔
تو بظاہر پی ٹی آئی کے حلقے جو ہے میری آج اعجاز چودھری جو سینٹ کے لیے امیدوار بھی ہیں اور پنجاب پی ٹی آئی کے صدر ہیں اور بہت بے انسان ہے اور آپ کی طرح غلط بیانی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. کم از کم میرا ایسا کوئی تجربہ نہیں. اگر ان کے جلسے میں 200 آدمی ہیں تو وہ مان جاتے ہیں کہ 200 ہے اور یہ نہیں آیا یا ہم ناکام ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رزلٹ جو ہے ہمارے حق میں ہے اور ہم کامیاب ہوئے ہیں اور کل یا پرسوں تک یہ اناؤنس ہو جائے گا. واللہ عالم یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے یا حقائق پر مبنی ہے، یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن بظاہر 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی مزید پی ٹی آئی کو مل گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے سید یوسف زئی گیلانی صاحب وہ ذرا کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن چلیں پہلے اسی مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں جو آپ نے کہا. تو چودھری صاحب پھر یہ ڈسکا میں جو کچھ ہوا یہ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے کیوس پیدا کرنے میں، اور ہمارے پولیس اور ہماری انتظامیہ صوبائی حکومت یہ سب کہاں تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی کہ گڑبڑ ہونے والی ہے؟ پھر پولنگ کا عملہ جو ہے وہ بلاتا رہا، پھر کوئی نہیں آیا. دیکھیں یہ بہت یہ بات ہے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ گنڈے بدماشوں کا ایک ہی علاج ہے کہ جو ہے وہاں فوج تعینات کی جائے اندر بھی اور باہر بھی تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اس وقت وہ فوج شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، دشمن کی بولیاں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی جہاں ادھر ان کی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہم نے گھس کے یہ ٹرم کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہ مودی والوں کی ہے کہ ہم نے نچارے بھائی 3000 4000 ووٹ آپ. اب انہوں نے کہہ دیا پرویز کھٹک، آپ پرویز کھٹک صاحب کو لائن پر کیوں نہیں لیتے؟ یہ دیکھیں نا، یہ ساروں کے لیے ہی وہ کہیں گھس کے مارا ہے یا جہاں بھی جیسے بھی کہیں جس کی بھی زبان ہے. لیکن یہ ضمنی الیکشن میں اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ضمنی الیکشن سارے پورے پاکستان کے لیے، تمام اداروں کے لیے یہ ایک واقعی ٹریلر ثابت ہوا ہے. اور نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف کو خود کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی صفوں میں کتنے آستین کے سانپ ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو دیکھنا چاہیے ان کی پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ مسلم لیگ نواز جو بدترین مخالف ہے ان کو مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کے گھروں میں بیٹھ کے گفتگو بھی کی جا رہی ہے. لیاقت کھٹک صاحب پرویز کھٹک صاحب کے بھائی ہیں اور پرویز کھٹک صاحب کہتے ہیں 6000 ووٹ ہمارے زیادہ ہیں، ہم ان کو چیلنج کریں گے. تو اگر یہ 4-6 حلقوں کا ضمنی الیکشن ہی طریقے سے مینیج نہیں کر سکے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کا بیسک ایشو تو یہ ہے. جی ہاں، اگر یہ 4-6 حلقوں کا ٹھیک کہہ رہے ہیں 4-6 حلقوں کا اگر ضمنی الیکشن ہی مینیج نہیں ہو سکتا چودھری صاحب، تو یہ تو آنے والے دنوں میں جنرل الیکشن تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تمام مشینری جو ہے، انتظامی مشینری، ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ تو پورے ملک میں پھر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. نہیں پر اگر آپ نے امن و امان رکھنا ہے تو اس کا تو ایک طریقہ کار ہے نا، کاروائی کریں. آپ جا کے قاتلوں کو ہیرو بنائیں گے، یعنی جو خود بھی کہہ رہا ہے بندہ کہ ہم نے جی فائرنگ کی ہے تو ایک ہمارا مر گیا تو ایک دوسرا، یعنی فائرنگ بھی انہوں نے کی ہے اور یہ جا کے ان کے گھر بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے. واللہ عالم کیا کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اٹ سوٹس ایوری باڈی، نہ ملک کو سوٹ کرتا ہے، نہ قوم کو کرتا ہے، نہ فوج کو کرتا ہے، نہ عوام کو کرتا ہے، نہ حکومت. یہ صرف اور صرف ملک کا ایجنڈا نہیں ہے. اس پر دشمن جو ہے وہی بگلے بجائیں گے. پاکستانی کبھی خوش نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں سید یوسف زئی گیلانی صاحب کی طرف، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گیلانی صاحب کو کامیاب کروا لیا تو اس کا مطلب ہے مات دے دی ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو. گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کس بنیاد پہ ملیں گے، ذرا سنیے. جب میں پرائم منسٹر کا الیکشن لڑا اس وقت مجھے 264 ووٹس پڑے، جو میرے مد مقابل تھے ان کو 42 ووٹس پڑے. درخواست کی اپوزیشن کو کہ آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں، اور انہوں نے مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تو وہ مجھے 42 ووٹس تعلقات کی بنیاد پہ دیے تھے. 42 ووٹ تعلقات کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں مجھے ملے تھے اس وقت جب میں وزیر اعظم تھا اور مجھے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا تھا.
تو چوہدری صاحب یہ بتائیں، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بلف کیا جا رہا ہے؟ پھر ایک اگلا سوال سنیں، سوال کیا گیا جہانگیر ترین صاحب کے پہلے بارے آپ یعنی جی ویٹ اے منٹ مسٹر صابر شاکر، جی 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 یہی شو ہے. ہم نے سب سے پہلے کہا کہ یہ 3 مارچ کو کسی صورت یوسف رضا گیلانی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے کامیابی کا سیدھا مطلب ہے کہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم عمران خان حکومت چلانے اور حکومت میں رہنے کا جواز کھو بیٹھیں گے. پھر اس کے لیے عدم اعتماد آتا ہے نہیں آتا، وہ ریزائن کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہی از ڈن ود. لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، اپوزیشن جو ہے 135-40 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے 180 کی بجائے ہو سکتا ہے 195 ووٹ لے جائے. تو یہ ابھی ان کو مقابلہ کرنا چاہیے، جمہوری حق ہے. اور لیکن یعنی کل مجھے ان کے ایک ایم این اے ملے ہیں پی ٹی آئی کے لاہور سے، کرامت کھوکھر. جی کھوکھروں میں یعنی یہ شخصیت ایسی ہے جو ان کے مخالف بھی کہتے ہیں کہ بڑے سنجیدہ، دیانتدار اور یعنی اس طرح کی قبضہ مافیا وغیرہ کا حصہ نہیں بنتے. تو وہ یہاں سے پی ٹی آئی کے ممبر ہے. کل ان کو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی ہمارا شخص کسی قسم کے پیسے لینے کو تیار نہیں، اور پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کرے گا، اور پارٹی عمران خان کے قیادت میں متحد ہے. اور آپ اس کو دیکھیں گے، یہ صرف اور صرف اینڈ دیئر بلف ول بی کالڈ اینڈ آئی بلیو اٹ. کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا. اچھا، ایک اور پروپیگنڈا آپ کو پتہ کیا گیا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے، آج بھی ایک بیان دیا گیا اس طرح کا، تو وہ بھی سن لے. 2 ٹوک بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ سب لا یعنی خلاف یعنی اس کا کیا کہے، حقائق سے برعکس ہے. فوج، اسٹیبلشمنٹ، کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، ان کے امیدوار کو ہروانا یا ان کو خراب کرنے کا کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں. یہ بالکل اور پوچھیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے جائیں گے، یہ بنیادی اصول ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت کسی ایک کو بھی، یہ ان کی جو اپوزیشن کی پلاننگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس عمارت میں سے کوئی ایک اینٹ بھی اگر کھسک گئی تو اس کے بعد ہمیں باقی اینٹیں گرانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سینئر بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک گورنر جیلانی ہوا کرتے تھے اور ایک گورنر فضل حق ہوا کرتے تھے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. تو اس وقت بھی ہوتا تھا کہ جی یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اکٹھے آئے ہیں اور اکٹھے ہی جائیں گے. تو وہ اکٹھے آئے تھے اور اکٹھے ہی گئے تھے. گیلانی صاحب سے آج ایک سوال کیا گیا، کیونکہ جہانگیر ترین ایلیمنٹ بدستور امپورٹنٹ ہے. ان سے سوال پوچھا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، آپ کی ملاقات ہوئی؟ تو گیلانی صاحب نے کہا نہ رابطہ ہوا نہ ملاقات ہوئی، لیکن ووٹ کے بارے میں پورا امید ہوں. ذرا سنائیے. جی جہانگیر ترین سے یوسف رضا گیلانی کی ملاقات ہوئی ہے، رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میری ملاقات نہیں ہوئی. رابطہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی. نہیں، نہ ٹیلی فونک ہوا ہے نہ میری بات ہوئی ہے. ہاں البتہ میرے عزیز ہیں تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. میرے عزیز ہیں اور ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. پھر گیلانی صاحب نے آج ایک اور بات بھی کی. ایک اور بات بھی سن لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے. ذرا سنائیے. جی جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے. یہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو چکی ہے. شاہد کاکا عباسی صاحب نے ڈسکا کے الیکشن میں کیا کہا؟ حلقے کے 361 پولنگ سٹیشن ہیں، 341 کا رزلٹ آ گیا. وہاں پر مسلم لیگ نون کی واضح اکثریت تھی. 20 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا، بلکہ ان کے پریزائڈنگ افسر بھی گمشدہ ہو گئے. ان کو سویلین کپڑوں میں، سویلین گاڑیوں میں افراد آئے اور رات کی تاریکی میں لے کر چلے گئے. ان کو لے جانے والے زمینی مخلوق کے لوگ نہیں تھے. شاہد صاحب، مسلم لیگ نواز تو وہی پرانی گردان، لیکن گیلانی صاحب نے کہا نیوٹرل. جی چوہدری صاحب. میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں
میں یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور یوسف رضا گیلانی اور جتنے بھی اپوزیشن کے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جدھر معاملات آئیں گے پاکستان کے عوام کے، فوج کے، تو ہمیں ہمارا کوئی سگا ہو یا دور کا، ہمیں پاکستان کے جھنڈے کو سربلند رکھنا ہے اور فوج کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کو کل بھی پتہ ہے کہ کتنے بندے شہید ہوئے ہیں، ایک دو دن پہلے بھی، اور یہ قربانیاں دینے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جو غیر ملکی اور دشمن کی زبان بولتے ہیں ان لوگوں کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ پیسے لے کے کون کون بانٹ رہا ہے اور کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جعلی ویڈیو بناتے ہیں اپنے بندوں کو ہی، اور پھر کئی دانشور بھی جعلی جو ہے کام میں شامل ہیں۔ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ یہ بالکل جو چاہتے ہیں وہ بالکل ہمیں بھی اور پتہ ہونا ہے، نہیں ہے، میں آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ گیلانی صاحب کو بہت زیادہ، زرداری صاحب ویسے انہوں نے ساری گیم اپنے پاس رکھ لی ہے چوئی صاحب، سینٹ کے الیکشن میں بھی، اور تمام تر توجہ وہ حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا ایک زرداری صاحب کا دعویٰ آج اخبارات میں بھی شاید سرخیوں سے، گیلانی کی کامیابی کے بعد آپ کو میں ایک اور آپ سے پوچھتا ہوں، جی آیا ایم کے ایم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے؟ آنسر از نو۔ نو کاف لیگ جا رہی ہے؟ آنسر از نو۔ نو جی ڈی اے جا رہا ہے؟ آنسر از نو۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بڑا گروپ جو ہے وہ ناراض ہے، ناراض کئی جگہ کئی لوگ ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ 10 20 50 آدمی ان کے جو ہے وہ چھوڑ کے تو دوسری طرف ووٹ دے۔ تو اس لیے 2 4 5 ووٹ تو کسی ذات برادری، کوئی ذاتی رشتہ داری یا کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، میں تو اس کی بھی توقع نہیں کر رہا، بلکہ الٹا ان کے ساتھ جائے۔ اور جس طرح ان کو سینٹ کے الیکشن میں مار پڑی تھی اس سے ان کو بدتر صورتحال پیش آنی ہے۔ اور یہ اچھا ہے کہ یہ رائے راست پر آ گئے کہ بھائی کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، آپ اپنا الیکشن لڑیں، آپ اپنے ووٹوں کو بڑھائیں، کوشش کریں، دوسرے بھی کریں، جو جیت جائے وہ حکومت چلائے، اور جو ہار جائے پھر گھر بیٹھے۔ پھر یہ لانگ مارچ اور دھرنا، اور یہ 26 کو جس دن مجیب الرحمان نے پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اس ڈیٹ کو کس نے ان کو دیا ہے؟ اس کا تو آپ نے جواب لیا نہیں ان کو۔ چوہدری صاحب ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی تیار کر لی ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اگر وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اس کو آزمائشی طور پہ استعمال بھی کیا جائے، اور اگر الیکٹرانک ووٹنگ ہو جاتی ہے سینٹ کے الیکشن میں، اور اس کا طریقہ کار بھی وہ کہتے ہیں طے ہو گیا ہے کہ ووٹنگ کیسے ہونی ہے، تو پھر کیا آپ کہیں گے؟ نہیں، اگرچہ صابر شاکر صاحب میں تو اتنا ان چیزوں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، ویسے آپ کو میں اگر اسٹیٹ بات کروں، اتنا ریگ مرول، اتنا روڑا، اتنا چکر، اتنے چکور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کریں کہ بندہ جو ممبر ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے، لیکن جب وہ ووٹ ڈالے اگر اس کی پارٹی کا ہیڈ جو ہے اس کو اس وقت دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے یا ڈسپلن کے مطابق ووٹ دیا ہے، تو ہی کین چیلنج دیٹ ووٹ، اور اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ تو چوہدری صاحب اس صورت میں اوپر کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں نا، اس صورت میں ہے جب آپ نے فیئر چلنا ہو۔ آج رضا ربانی صاحب نے جو سپریم کورٹ میں آرگومنٹس دیے، وہ اتنے افسوسناک اور شرمناک تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کو بھی جائز قرار دے دیا، انہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹنگ کو بھی جائز قرار دے دیا، انہوں نے سب کچھ، یعنی کہ ان کا ایک رضا ربانی صاحب ایک ان کا نام ہے، اور ایک اصول پسند سیاستدان، نیٹ اینڈ کلین شمار کیے جاتے ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ میں انہوں نے بھی اس میں بھی ڈیپ سٹیٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آئے، بار بار انہوں نے ڈیپ سٹیٹ کا ذکر کیا، تو یہ چیز بھی ہوتی رہی۔ یوسف رضا سے مشورہ نہیں کیا انہوں نے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں لارجر بینچ کے سامنے پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں،
باہر یوسف زئی گیلانی صاحب کے رہنما وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اتنا تضاد ہے. اور سپریم کورٹ کے فورم پہ یہ کہنا کہ جناب یہ ڈیپ سٹیٹ کو سارا پتہ ہوتا ہے اور ڈیپ سٹیٹ کے پاس بیلٹ پیپر کی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک آج کی ہیئرنگ کی میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ سینٹ وفاقی اکائیوں کے تحفظ کے لیے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے تحفظ کے لیے. اب یہ ربانی صاحب کہہ رہے ہیں، اور اگر ہے تو بالکل ہے، لیکن پارٹی پالیسی بھی تو کوئی چیز ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جیتی ہو، پیپلز پارٹی جیتی ہو، اور ووٹ سینیٹر سارے منتخب ہو جائیں آزاد یا پھر کسی دوسری کے. صوبوں اور سیاسی جماعتوں کے حقوق دو مختلف چیزیں ہیں. نیا فلسفہ لے کے آئے. لازمی نہیں صوبائی اسمبلی کی اکثریتی جماعت کی سینٹ میں بھی اکثریت ہو. جس کی 6 نشستیں بنتی ہیں اسے 2 ملیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جسٹس اعجاز الاحسن. کیا کم نشستوں پر متناسب نمائندگی کے اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ جسٹس اعجاز الاحسن. سینٹ الیکشن ریاضی کا سوال نہیں، سیاسی معاملہ ہے. تو پھر بھائی یہ متناسب نمائندگی کیوں رکھی ہوئی ہے اگر ریاضی کا معاملہ نہیں ہے؟ تو ریاضی اور سینٹ الیکشن کی جمع تفریق میں فرق ہے. بعض اوقات سیاسی اتحاد خفیہ بھی ہوتے ہیں. رضا ربانی صاحب فرما رہے ہیں ریاست تو اپنے 20 ریٹرننگ افسران کو تحفظ نہیں دے سکی. رضا ربانی. قابل شناخت بیلٹ پیپرز آرٹیکل 226 کی خلاف ورزی ہوگی، یعنی کہ وہ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر ہی نشاندہی ہو جائے اور پتہ چل جائے، لیکن نہیں، قابل شناخت بیلٹ پیپرز ڈیپ سٹیٹ کی پہنچ میں ہوگا. اب یہاں پہ پھر وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا دیا. قابل شناخت بیلٹ پیپر ڈیپ سٹیٹ کی پہنچ میں ہوگا. ڈیپ سٹیٹ اراکین سینٹ اور اسمبلی کو بلیک میل کرے گی. ایک نئی قسم کی بلیک میلنگ اور ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. تو جس طریقے سے، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرگومنٹس ہیں. اور زرداری صاحب کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گیلانی کی کامیابی کے بعد عمران وزیر اعظم نہیں گے. تحریک انصاف وفد کی اتحادیوں سے ملاقاتیں، بڑا سرپرائز دیں گے زرداری صاحب. گیلانی کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم نہیں رہیں گے، عمران وزیر اعظم نہیں رہیں گے. سلیکٹڈ کے گھر گھبرانے کا وقت آ گیا ہے. تو چوہے صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں، تو بریک بعد ذرا تیاری کر کے رکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو سنواتے ہیں DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، مفصل اور رد الفساد کے 4 سال مکمل ہونے پر کی. اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور اس کی میں بتا دوں تھوڑا سا کہ فیٹف میں ایک بار پھر معاملہ اس وقت چل رہا ہے. آج 22 فروری ہے اور 22 سے 26 فروری تک فیٹف میں جو پاکستان کی کارکردگی رپورٹ ہے وہ اس کا جائزہ لیا جانا ہے. اور پاکستان نے تقریباً 26-27 پوائنٹ میں سے موسٹلی پہ عمل کر دیا ہے مکمل، اور 3-4 پوائنٹس پہ جزوی طور پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور باقی جاری ہے. اور پاکستان کی پوری کوشش ہے اپنے دوست ممالک کے ذریعے بھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ فیٹف میں جو گرے لسٹ کی تلوار ہے وہ ہٹ جائے. اور اسی جانب آج DGISPR نے بھی ایک اشارتاً کنایتاً باتیں کی کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، شدت پسندی کے خلاف، عسکریت پسندی کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے. ذرا سنیے. دہشت گردوں کے ایسٹس کو فریز کیا گیا اور ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی گئی. منی لانڈرنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر ایک مؤثر لائے عمل سے قابو پایا گیا. 2017 سے اب تک 1200 سے زائد سب نیشنلسٹ شدت پسندوں نے ہتھیار ڈالے اور خود کو امن کی راہ پر گامزن کیا. کراچی، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاکستان کے شہریوں. تو صاحب آپ نے سنا کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ 2 بنیادی ایشو تھے جو کہ فیٹف میں ہمارے خلاف استعمال ہوئے. نمبر 2 کالعدم تنظیموں اور خاص طور پہ کالعدم مذہبی تنظیموں کا نیٹ ورک، اس میں بھی بہت ساروں کو سزائیں ہو چکی ہیں، جیلوں میں ہیں. اور اب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیونکہ امریکہ کے اشارے کے بغیر یہ کام ہونا نہیں، اور انڈیا وہاں پہ بدستور موجود ہے، اور پھر پاکستان کو دباؤ میں بھی رکھنا ہے، اس ساری صورتحال میں کیا خیال ہے کہ گرے لسٹ میں ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر اگین یہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ
استعمال کیا جائے گا ہمارے خلاف؟ نہیں، اب جو پاکستان کی کارکردگی ہے نا، معاف کرنا، ایکسکیوز می، جی جی ابھی ذرا آپ بات کریں میں اچھا ٹھیک ہے چوہدری صاحب، ذرا پانی شانی پئیں، گلا کلیئر کریں. اس کے علاوہ جی DGISPR نے مزید اپنی کارکردگی بتائی کہ 4 سالوں میں پاکستان نے اور پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے کیا کیا، وہ بھی سن لیں. پچھلے 4 سالوں میں آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں 3,75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے انتھک محنت اور قربانیوں سے کئی بڑے بڑے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ڈسمینٹل کیا. ان 4 سالوں کے دوران 5,000 سے زائد تھریٹ الرٹس جاری کی گئیں اور ان میں سے بیشتر میٹیریلائز ہونے سے پہلے ہی نیوٹرلائز کر دی گئی. جی چوہدری صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ FATF کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک ہتھیار بنایا گیا ہے. پاکستان نے 27 پوائنٹس میں سے 26 پر سکسیسفلی عمل کر لیا ہے. ان کے اعتراضات ختم ہو گیا. ایک پوائنٹ تھا، وہ کچھ بندے تھے وہ ایسے ہیں جو پاکستان کو پتہ نہیں ہے، ملک سے چلے گئے ہیں، افغانستان ہے. تو لیکن زیادہ سے زیادہ اگر بدماشی ہو سکتی ہے تو پاکستان کو اور 3 مہینے 6 مہینے سال کے لیے گرے لسٹ میں رکھ سکتے ہیں. اب بلیک لسٹ میں جانا آؤٹ آف کویسچن ہے. یعنی ہو سکتا ہے، غالب امکان ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ جائے انشاءاللہ. پاکستان ہیز ڈن مور دین اٹ کوڈ. تو انشاءاللہ اچھی توقع رکھیں. اگر کچھ اور بھی گرے لسٹ میں رکھتے ہیں تو اب پیچھے جانے والی بات نہیں ہے. وہ ایک آدھ پوائنٹ ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ایک صاحب جو ہے آپ ملک میں نہیں ہے، ان کا ایک ٹرائل. بات یہ ہے، اگر تو یہ میرٹ پہ ہوتا اور سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال نہ ہو رہا تھا پاکستان کے خلاف، میرٹ پہ دیکھیں تو اس وقت انڈیا کے بارے میں کون سی یورپی یونین اور امریکن ہیومن رائٹس کمیٹی جو آرگنائزیشنز ہیں، واچ لسٹ ہے، جینوسائڈ واچ ہے، یعنی کہ کون سی تنظیم کس ملک کی ایسی ہے جو انڈیا کے بارے میں شور مچا کے نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی ہو رہی ہے، مذہبی دہشت گردی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کا قتل ہو رہا ہے. وہ خواہ سکھ ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں. اور یہ بھی شواہد موجود ہیں کہ اس وقت افغانستان میں داعش کو جو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اس کے تانے بانے بھی انڈیا کے شہروں سے ملتے ہیں. تو ان کے خلاف کارروائی بالکل نہیں کی جا رہی کیونکہ ان کے پیچھے بڑی سرکار ہے اور بڑے ممالک ہیں اور یہ پورا ڈیزائن ہے اس ریجن کا مستقبل میں. تو اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. پھر ایک اور بات بھی DGISPR نے کی، وہ بھی ذرا سنائیے جی. یہ جو جنگ ہم نے لڑی ہے، یہ اگر عوام کی سپورٹ نہ ہوتی اور عوام کی ریزیلینس نہ ہوتی تو نہیں لڑی جا سکتی تھی. فوج اکیلی کچھ نہیں ہوتی ہے، فوج عوام کے بل پہ ہوتی ہے. اگر عوام ساتھ کھڑی ہے تو فوج کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ عوام کی حمایت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. سو اس چیز کو ہمیں ہر سطح پہ اکنالج کرنا چاہیے اور کر رہے ہیں کہ جو عوام کی قربانیاں ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی اس ساری جنگ میں. جی سمیرا، بالکل صحیح بات کی. اب آگے آج کی پریس کانفرنس میں جی صرف ایک سوال ایسا لیا گیا جو رد الفساد سے متعلق نہیں تھا اور وہ بھی سوال لیا جانا ضروری تھا اور اس کا جواب جو دیا وہ جو ہے فساد سے متعلق، لیکن اس لیے میرا خیال وہ بھی رد الفساد کا حصہ اس سینس میں بن جاتا ہے انڈائریکٹلی. تو لیکن یہ خبر ہم بہت پہلے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے یہ دے چکے تھے. آج اس کی تصدیق ہو گئی اور وہ تھی DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی تبدیلی کے بارے میں. ذرا سنیے. آج کل DGISI کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. جنرل آصف کا نام بھی آ رہا ہے اور جنرل فیض کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. ذرا اس کے اوپر بتائیں کہ کچھ ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیز آر بیس لیس اسپیکولیشنس. ادارے کے طور پہ فوج میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں اور خاص طور پہ سینئر لیول پہ وہ اتنی شارٹ لوڈ نہیں ہوتی ہیں. فوج اپنا ایک ٹینیور ہے، ہر ایک اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے اور نارملی فوج کے اندر تعیناتی کسی ایک
انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے طور پہ 2 سال تک کی جاتی ہے. سو یہ بالکل بیس لیس اسپیکولیشن ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی سچائی نہیں ہے. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ ناٹ ٹو اسپیکولیٹ فردر آن دس تھنگ. جیسا یہ خبر تو ہم دے چکے تھے, یہی ایگزیکٹلی ہم نے دی تھی, لیکن خبر دی تھی نا, خواہشات کے گھوڑے تھوڑی دوڑائے تھے. لیکن صابر شاکر صاحب, میں ایک آپ سے اور پوری یعنی سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈی جی آئی ایس پی آر لاہور میں بھی آئے, انہوں نے بریفنگ دی, اور جڑے بندے پنجے جھاڑ کے پہرے سن ان کو بھی انہوں نے بالکل زبردست جوابات دیے. جنرل افتخار بابر صاحب نے ماشاءاللہ, آج بھی ان کی پریس کانفرنس بڑی زبردست رہی. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کیے ہیں, دے آر سیکنڈ ٹو نن. ہیٹس آف ٹو جنرل باجوہ اینڈ دی پرائم منسٹر اینڈ دی آرمی اینڈ آل کنسرنڈ. ہیونگ سیڈ دس, مجھے یہ رد الفساد کا تو کامیابی ہو گئی. پاکستانیوں نے قربانیاں دی, فوجیوں نے قربانیاں دی, رینجرز نے قربانیاں دی, پولیس نے, سیولینز نے, ہر قسم کے لوگ, ہزاروں بندہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے, ہسپتالوں کے ہسپتال بھر گئے, اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنا محروم ہو گئے. لیکن میں اب یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو رد الغدار آپریشن ہے, یہ جو ان کا گلا نبوچنا ہے, ان کے گلے میں رسا ڈالنا ہے, جو دشمن کی بولی بولتے ہیں, جو گماشتے بنے ہوئے ہیں, اس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, پاکستان کی فوج پر حملے کرتے ہیں, آرمی چیف پر حملے کرتے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی پر حملے کرتے ہیں, وزیر اعظم کے اوپر یعنی کیچڑ اچھالتے ہیں جس کا آئین اور قانون میں جواز نہیں ہے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. ان رد الغدار آپریشن کو کس نے کرنا ہے؟ مجھے آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود دی ایکشن دیٹ یو آر ٹیکنگ. نہیں میں نے تو نہیں لینے, مجھے کہہ رہے ہیں آپ ایکشنز کے بارے میں. I mean, those who are responsible. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے, اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور ریاستی اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کو کریں. نہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے, نہ میرے پاس اختیار ہے, نہ کسی اور شہری کے پاس اختیار ہے. یہ اتھارٹی صرف آئین اور قانون کے تحت اداروں کے پاس ہے, وہی کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے, کسی مصلحت کا شکار ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آگے جا کے ان کو پریشانی بھی ہوگی اور پشیمانی بھی ہوگی. بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد مزید کچھ خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی, اور ساتھ ساتھ ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں بھی لے لیں. سینٹ کے انتخابات, کاغذات نامزدگی منظور بھی ہو رہے ہیں, مسترد بھی ہو رہے ہیں. پلوشہ خان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے, ایم کیو ایم کے رؤف صدیقی کے کاغذات مسترد, فیصل واڈا کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے, ان کے خلاف اپیل ہوئی, نوٹس ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان دیگر اداروں کو. پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. نون لیگ کے پرویز رشید کے کاغذات مسترد ہوئے تھے, ان کے خلاف اپیل الیکشن ٹریبیونل میں چل رہی ہے, اور اس میں پنجاب ہاؤس کا ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے, اور سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. شوہر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا کہ اہم جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ ٹینیور پوسٹیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو اور آرمی چیف کا, کہ اگر درمیان میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ چینج بھی کر سکتے ہیں, اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے. فی الوقت انہوں نے جو کہا وہ بالکل درست ہے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے ڈی جی آئی ایس آئی. جی یہ وہ ایک خام اسپیکولیشن پھیلائی جا رہی تھی. ہم نے پہلے بھی کہا کہ نومبر, اکتوبر اینڈ نومبر میں موجودہ جو ہے ادر فیکٹرز ریمیننگ دی سیم, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو لیفٹنٹ جنرل, وہ پھر کوئی کور کمانڈ کریں گے. تو یہ جو ہماری اطلاع ہے وہ خبر ہے, اور وہی اس کی تصدیق کی آج. اور یہ جو آج کل پرسوں تبدیلی کی باتیں کر رہے تھے وہ غلط ہے. بالکل صحیح ہے, اور یہ نومبر دسمبر میں بھی اس کو ریویو کیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے اگر سچویشن ایسی ہی رہی تو ہو سکتا ہے ان کو مارچ 22 میں ان کو کور کمانڈر بنایا جائے. یہ اطلاع بھی موجود ہے.
جی چوہر صاحب. اور ڈپینڈ کرتا ہے اب ہم نے اس میں کیا لینا ہے. اب ہم تو فوج کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, اور یو نو اٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایک شبلی فراز صاحب نے, لو جی پروگرام ختم ہو گیا. شبلی فراز صاحب نے آج رضا ربانی صاحب کو جواب دیا تھا کہ سینٹ الیکشن کو بھی ایک سائنس بنایا جا رہا ہے, جبکہ بالکل ایک اوپن بیلٹ کے لیے گورنمنٹ گئی ہے تو اس کے لیے صرف اس لیے گئی تھی شفافیت پیدا کی جائے. تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا فیصلہ آتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.